الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے، اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ زمانے میں کتنی ایسی خواتین تھیں جو اپنے شوہروں سے زیادہ اہل بیت سے آشنا تھیں، ان سے عقیدت رکھتی تھیں، ان سے محبت کرتی تھیں۔ البتہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کے برعکس بھی ہوا ہے، لیکن ہمیں تاریخ میں ایسی بھی خواتین ملی جو اپنے شوہروں سے زیادہ اہل بیت سے عقیدت رکھتی تھیں۔ انہی خواتین میں سے ایک خاتون جردہ بنت سمین نام ہے، اور ان کے شوہر کا نام حرثمہ بن ابی مسلم ہے۔ حرثمہ بن ابی مسلم حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کے فوجی تھے، آپ کے لشکر میں شامل تھے، لیکن شوہر لشکر میں شامل ہونے کے باوجود اور جنگ صفین میں امام کے ہم رکاب ہو کر کے امام کی طرف سے جنگ کرنے کے باوجود اتنی عقیدت، اتنی معرفت نہیں رکھتا جتنی عقیدت، جتنی معرفت ان کی خاتون، ان کی زوجہ جناب جردہ بنت سمین کو تھا۔ یہ شخص حرثمہ بن ابی مسلم جنگ صفین میں شریک تھا، امام کے ساتھ تھا، امام کے فوجیوں میں سے تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب واپس کوفہ کی طرف، اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو یہ خود نقل کرتا ہے کہ مقام غازریہ کے پاس جب امام پہنچے، میدان کربلا میں امام علی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ایک مشت خاک اٹھائی اور اسے سونگھنا شروع کیا، اور اس خاک کو سونگھنے کے بعد آپ نے فرمایا واہن لک ایھا التربۃ۔ لغت شناس جوہری نے واہن کے لفظ کے لیے بیان کیا ہے کہ جب کوئی چیز بہت پیاری ہوتی ہے، بہت خوشبودار ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خطاب کرتے وقت واہن لک ایھا الشیء، ایھا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا حرثمہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خاک کربلا کو اٹھانے کے بعد، استشمام کرنے کے بعد، سونگھنے کے بعد خاک کربلا کے لیے فرمایا کہ تو کتنی پیاری، تو کتنی مقدس اور تو کتنی خوشبودار ہے۔ اور اس کے بعد حرثمہ نقل کرتا ہے کہ پھر امام علی علیہ السلام نے خاک کو خطاب کرنے کے بعد کہا کہ تو کتنی پاک و پاکیزہ اور مقدس خاک ہے کہ تجھ سے بہت سی اقوام، بہت سے لوگ محشور ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی سرزمین خاک کربلا کے اوپر گفتگو ہے۔ حرثمہ بن ابی مسلم گھر پہنچتا ہے، وہ واقعہ جو اس کی نگاہوں کے سامنے پیش آیا تھا امام علی علیہ السلام کا، وہ اپنی خاتون، اپنی زوجہ سے نقل کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے الا احدثک عن ولیک ابی الحسن۔ لفظوں پہ غور کریے، میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جو اہل بیت کی اپنے شوہروں سے زیادہ عقیدت مند اور چاہنے والی رہی ہیں۔ یہ شخص بھی اپنی زوجہ سے کہتا ہے الا احدثک عن ولیک ابی الحسن، کیا میں تمہارے سامنے تمہارے مولا و آقا ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان نہ کروں؟ جملہ یہ بول رہا ہے کہ امام کے لشکر کا فوجی ضرور ہے، مگر امام کو اپنا امام، سربراہ اور حجت خدا تسلیم نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے مولا و آقا۔ یہ تمہارے مولا و آقا کہنے سے خود پتہ چلتا ہے کہ جتنی عقیدت خاتون کو تھی، اس کی زوجہ کو تھی، اتنی معرفت اور عقیدت اس کے شوہر حرثمہ کو نہیں تھی، ورنہ اسے کہنا چاہیے تھا الا احدثک عن ولینا، جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد جو اس کے سامنے منظر پیش آیا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم خاک کربلا پہ پہنچے، امام نے وہاں نماز ظہر ادا کی،
ظاہر جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد خاک کو اٹھا کر کے پہلے امام نے اس خاک کو سونگھا، پھر اس کے بعد اس کو بابرکت اور طیب و طاہر خاک قرار دیا، اور پھر اس کے بعد کہا تو وہ خاک ہے کہ جس سے نہ جانے کتنے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جملہ اپنی زوجہ سے بیان کرتے ہوئے ہر سما جب یہ بات بیان کرتا ہے تو وہ خاتون عقیدت سے بھرا جملہ کہتی ہے، ایھا الرجل ان علی امیر المؤمنین علیہ السلام لم یقل الا حقا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے مولا و آقا نے، نہیں ہمارے مولا و آقا نے، لیکن یہ سب جملے وہ عورت نہیں بیان کرتی بلکہ اس کو متوجہ کرتی ہے ہر سما کو، اور کہتی ہے کہ سنو میرے مولا و آقا نے جو بیان فرمایا ہے وہ برحق ہے، وہ 100% درست ہے، 100% درست ہے۔ یہ جو مولا نے کہا ہے کہ اس سرزمین سے نہ جانے کتنے لوگ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو مولا کبھی حق کے خلاف گفتگو نہیں کرتے، مولا کے ساتھ حق ہے، حق مولا کے ساتھ ہے، اور امام بھی مولا حق کے ساتھ ہیں، ان کی زبان پہ کبھی ایسا جملہ آ ہی نہیں سکتا جو باطل ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہر سما اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے توجہ سے چاہتا ہوں، اس روایت کے ناقل ابو حمزہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہر سما اپنی زوجہ سے یہ بیان کر چکا، بعد میں ہمارے سامنے بھی گفتگو ہوئی، ہر سما اپنی زوجہ سے جب یہ بات بیان کر چکتا ہے تو اس کے بعد دوسری روایت میں اسی سے ملتی جلتی روایت ہر سما ہی کے بیان اس طرح سے جناب علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ یہ شخص جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کے فقیر شام سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، یہ شخص واقعاً بہت زیادہ اہل بیت کا شناسہ نہیں تھا، ورنہ کربلا کے میدان میں پسر سعد کے لشکر میں شامل نہ ہوتا، کیونکہ یہی ہر سما نقل کرتا ہے کہ میں جب ابن زیاد کوفہ سے لشکر بھیج رہا تھا تو ایک لشکر کے ساتھ میں بھی کربلا پہنچا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔